نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ مختلف احادیث میں شب برات کے کچھ اعمال کا ذکر آتا ہے۔ تقریباً 4 افعال شب برات میں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی تلک السنہ، اس سال جو بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، فیہا ان یکتب کل حالک من بنی آدم فی تلک السنہ، آئندہ سال شب برات آنے تک پورے سال میں جتنے انسانوں نے فوت ہونا ہوتا ہے ان کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ نام لکھنے سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ نام۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، وہ انہو لیغرس الاغراس، پودے لگا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نام فرشتوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ وینکح الازواج، کوئی شادی میں مصروف ہوتا ہے، نکاح کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نام فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ویبنی البنیان، کوئی تعمیر کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا اور اس کا نام فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، وفیہا تنزل ارزاقہم، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں کہ آئندہ سال تک کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کون کی رزق سے محروم ہوگا، کوئی حلال کمائے گا، کوئی حرام کمائے گا، یہ فیصلہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، وفیہا ترفع اعمالہم، اس رات میں انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ جو چند چیزوں کا ذکر ہوا ہے یہ تو تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، پہلے سے موجود ہے، ازل سے موجود ہے، مگر اس رات میں یہ چیزیں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ اور جو رفع اعمال کا ذکر ہے تو دوسرے مواقع پہ بھی رفع اعمال کا ذکر آیا ہے، اس لیے مختلف صورتیں اس کی بن سکتی ہیں۔ بعض مثلا شب برات میں ہو سکتا ہے کہ اجمالی طور پر اعمال پیش ہوتے ہوں، دوسرے مواقع پہ تفصیلی طور پر پیش ہوتے ہوں، اس طرح مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ اپنی جگہ پہ فضیلت درست ہے کہ اس رات بھی اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔